السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ٹگولی بازار میں انشاءاللہ سالانہ خلاف راشدہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، مولانا حنیف ربانی صاحب اور قاری یاسین حیدر صاحب، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب خطابات فرمائیں گے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے اور کتابات کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ ایک اچھی کانفرنس ہوتی ہے اور ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو الفاظ کہے اور ارشاد فرمائے قرآن کی زبانی، وہی الفاظ حضرت اپنا ہود نے کہے اپنی قوم سے جب انہوں نے جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کے جھٹلانے پر نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ میں تمہارے سے کوئی مفاد کی امید نہیں رکھتا، میرا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ یہ جو میں تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہوں، شرک سے خبردار کر رہا ہوں اور دیگر جرائم سے، اس کا مجھے میرا رب اجر دے گا۔ یہی الفاظ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو ارشاد فرمائے کہ میں امین ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہارے تک منتقل کرنے آیا ہوں، میرا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ہے، میرا تمہارے ہاں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود قوم عاد نے جو حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور جو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے غضب آیا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کذبت عاد للمرسلین، عاد نے جھٹلایا رسولوں کو۔ حضرت ہود علیہ السلام، چونکہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی ایسے ان میں لوگ موجود تھے جن کا اور نبیوں سے بھی واسطہ پڑا۔ حضرت ہود اور اسی طرح دوسرے ان کے بھائی تھے حضرت صالح علیہ السلام، ان کا بھی اللہ رب العزت کی قوم نے جب اٹھنی کا پیچھے قصہ ایک موجود ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو معجزات دیکھنے کے باوجود جھٹلاتے رہے، مذاق کرتے رہے۔ اس قال، جب کہا ہود علیہ السلام نے جب کہا لہم، اب وہ ان سے ان کے بھائی نے، اس قال، اس جب قال کہا لہم ان سے، یعنی اس قوم سے، اخوہم ان کے بھائی نے، ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ہود علیہ السلام، چونکہ اسی قوم میں سے تھے تو اس اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ ہود علیہ السلام جو ہے تمہارے بھائی ہیں، اور ہود نبی جتنے بھی آئے ہیں سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور لیکن ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں۔ سب سے بڑھ کر مقام نبی کا ہوتا ہے، اور نبیوں کے اوپر بھی بعض نبیوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، اسی طرح بعض صحابہ پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہی اہل مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ ان کے نزدیک تھا کہ نبی کو ایک الگ مخلوق ہوتی ہے، یہ تو ایک عام انسانوں کی طرح کھانا پینا ہے اس کا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے
آپ کی معاشرت، آپ کے حسن اخلاق، آپ کے زہد و تقوی اور اسی طرح آپ کی معیشت کو ہمارے لیے دیگر معاملات کو ٹوٹل زندگی آپ کی بابرکت ریزق سادہ اس کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ کیونکہ آپ کامل تھے، آپ کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی۔ ہم تو امتی ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ان کے خطاؤں سے پاک تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین، ایسا رسول جو امانت دار ہے، جو خائن نہیں ہے، وہی سیم ٹو سیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے وہی تمہاری طرف منتقل کرتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے نہیں مانگتا اس دعوت و تبلیغ پر جو میں تمہارے اوپر وقت لگاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کی طرف سے مجھے اجر ملے گا، تم سے میں کوئی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔